السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحان الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا یہ اجلاس غوث الورا کانفرنس اور تحفظ ناموس رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں منعقد ہوا ہے۔ اس سے قبل بھی مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا، لیکن کچھ علالت اور دیگر معاملات کی بنیاد پر آپ کے ہاں تک خاص آ نہ سکا۔ شاید رب ذوالجلال کو یہ منظور تھا کہ غوث پاک کا کتا غوث پاک کی 11ویں میں آپ سے ملاقات کرے۔ عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کا یہ جوش، جذبہ، ولولہ اور اس طرح کا یہ جمع غفیر ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو سننے کے لیے آیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان بیدار ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صرف احساسات نہیں بلکہ اپنی جان بھی حاضر رکھتا ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات پر میں گفتگو کروں گا۔ قرآن عظیم بھی یہی کہتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ تم سب کے لیے خطاب ہے، تمام مومنین کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے رسول آپ فرما دیں کہ میرے پیچھے چلو، رسول کی پیروی کرو، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرو، تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے رہے تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ معاملہ کب آتا ہے؟ جب آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اور آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین چہرہ، وہ حسین راستہ تمہارے سامنے رکھوں تاکہ اس پر چلتے ہوئے آپ فخر محسوس کریں۔ کسی مسلمان کو آج، کسی بھی مومن کو آج یہ شرمندگی کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ دنیا کے لیے آپ نہیں جیتے، آپ اللہ اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں۔ دنیا تمہیں 1000 گالیاں دے، اگر تمہارا دل مطمئن ہے اور تمہارا ضمیر زندہ ہے تو بس اپنے مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر چلو
اور کامیابی اسی راستے پر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کپڑے پہننے والے کو بھی تانا دیتی ہے، ننگا رہنے والے کو بھی تانا دیتی ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے، کھڑے ہوئے آدمی کو بھی کوستی ہے۔ لہذا جو مسلمان اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہوں یا شرمندگی محسوس کرتے ہوں کہ دنیا کی نظروں میں مجھے دہشت گرد بنا دیا گیا ہے، دنیا کی نظروں میں مجھے ٹیررسٹ بنا دیا جا رہا ہے، آتنکواد سے مجھے جوڑا جا رہا ہے، یہ ہزار جوڑیں، ہزار پروپیگنڈے کریں، پوری دجالی میڈیا مل کر کے محنت کرے، لیکن تم یہ ثابت کرو کل بھی ہم مصطفیٰ کے غلام تھے، آج بھی مصطفیٰ کے غلام، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور ہمارا مقصد اور ہمارا جینے کا صرف اور صرف واحد طریقہ یہی ہے، خود امن سے رہتے ہیں اور دنیا کو امن کی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ اور ہمارا شیوا کیا ہے؟ ہم امن سے رہتے ہیں اور امن کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جھگڑے اور فسادات، خون خرابے سے صرف ہمارا نقصان نہیں، سب کا نقصان ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے مکان کئی زد میں، یہاں ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات کی طرف لے چلتا ہوں، آپ فخر سے کہیں میں مسلمان ہوں، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ کیوں؟ تمہارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ تمہارے باپ نے نہیں۔ قرآن کہتا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ کسی کو اگر کوئی بڑا عالم نام رکھے تو وہ فخر کرتا ہے، اور جس کو خود خالق کائنات نام رکھے اسے کتنا فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں کوئی شرمندگی اور عار نہیں محسوس کرنا ہے۔ آپ بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر آج بے پناہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ عظیم اخلاق تمہارے سامنے رکھوں گا، تاکہ غیر مسلم بھی اگر سنے تو انہیں خبر لگ جائے، انہیں پتہ چلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان بھوکنے والے درندوں کو کیا خبر کہ میرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حضور پاک کو اگر پڑھا ہوتا تو آنکھیں بھیگ جاتی، رسول پاک کو اگر سنا ہوتا تو دل کے دریچے کھل جاتے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک انگریز جو مسلمان نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی اور اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے درجے پر کیا، اور کہتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی سے امپریس ہوا ہوں تو محمد رسول اللہ کی ذات۔ اسے پوچھا گیا کیوں؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تو امپریس کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے؟ سنو اے مسلمانوں، آپ کو بھی میں بتاؤں۔ اس انگریز نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی ہسٹری اور تاریخ پڑھی، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ میں نے ایک بات دیکھی، بہت ساری اچھائیاں ہیں لیکن جو دل کو موہ لیتی ہے وہ ایک حکایت، ایک حدیث ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ حدیث کیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ وہ انگریز کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی وہ مدینے کے چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور جب بچے کھیلتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے، ان کو کھلاتے تھے، انہیں ہنساتے تھے۔ تجارت کے سفر سے جب بھی آتے تو بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کر کے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بتاتا ہے، سنو، حدیث پاک میں ہے، وہ انگریز جس نے کتاب لکھی اور کہا مجھے سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت سے اثر ہوا ہے تو محمد کی ذات ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے،
تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا، ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا۔ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست سے لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی، تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا، لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ یہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں، کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی، جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں خود بنفس نبی شریک رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے، اس میں مرے کتنے لوگ تھے، کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے، قتل ہوئے جنگوں کے اندر۔ اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی،
اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار، اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اتنے ہی زخمی ہوئے، اتنے ہی بے گھر ہوئے، کتنے ملک تباہ ہوئے، کتنے بستیاں اجڑ گئی۔ اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی۔ باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی۔ میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی، مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے، اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے۔ یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے، کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا، کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا۔ جس جنگ میں بھی جاؤ، دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے، جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو، چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو، اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں، برباد نہیں کرو گے۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے، جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے، وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے۔ اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ۔ یہ ہے جہاد کا مفہوم، یہ ہے جہاد کا مفہوم۔ میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے، وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں۔ جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن ہی ان کے اخلاق تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں، آؤ دوبارہ اپنی اسٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو۔ یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی۔ تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں۔ اچھا سا اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں، میں کس سے ملتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی۔ جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی
صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے. ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے, آئے گی, ادھر ہی آ رہی ہے, کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے. باتونی عورت ہے, کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے, بولتی رہ جائے گی, کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو. صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے. میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو, ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے, بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ, اسے آنے دو. جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں, کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے, یہ پاگل ہے, اس کی کوئی بات نہیں سنتا. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں, کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ, وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی, ذہنی توازن کھویا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی. بات کرتی گئی, ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی, یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں, بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے. اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں. وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں, وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ, اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے. عزیزان گرامی, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. میرے عزیزوں, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا. اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے. آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو, مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا. وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا, کچھ درہم رہ گئے تھے اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے میرے درہم مجھے واپس کر دے. لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور وہ سردار قریش ہے, اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے, گنڈا بھی ہے, اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب. اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے, میرے کچھ درہم باقی ہیں, عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس, تو سارے لوگ پلہ چھاڑ لیتے, میاں اس سے کون بات کرے گا, اس سے کون بات کرے گا, ہم بات نہیں کر پائیں گے, تمہارے پیسے تم جانو, تم نے دیا ہے تم وصول کرو. ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا. وہ بیچارہ جو باہر سے آیا ہوا قرض میں ڈوبا ہوا مکہ مکرمہ کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا, ایک شخص سے ملاقات ہوئی, رونے لگا. اس شخص نے کہا تیرے کچھ مال باقی رہ گیا ہے ابو جہل سے, تو چاہتا ہے کہ واپس آ جائے, تجھے مال کی واپسی کا یہ تقاضا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نئے شخص نے کہا ایک ہی راستہ ہے, جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ان کے پاس جا اور ان سے کہہ. وہ شخص آیا, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگا, میرے اتنے درہم باقی رہ گئے ابو جہل کے پاس, اور وہ دیتا نہیں, کئی دنوں سے ٹال مٹول کر رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور اس کا رعب, اس کا دبدبہ قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے اتنا ہے کہ کوئی میری سفارش کے لیے بھی تیار نہیں, کوئی میری حمایت کے لیے بھی تیار نہیں. ایسے عالم میں
मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं मोहम्मद तेरी हिमायत के लिए तैयार हूँ, मैं मोहम्मद। जानते हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दौलत कदे पर उस अजनबी मुसाफिर को बिठाया और अबू जहल को बुलवाया। कोई शख्स बुला लाए कि अबू जहल कहाँ है, वो सरदार कुरैश था। लेकिन जब वो आया, अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को देखते ही कहा, क्या तेरे इतने इतने दिरहम इस शख्स पर हैं? क्या तू इसका मकरूज है? क्या तू नहीं देता है, टाल मटोल करता है? वो जलाल ऐसा था मेरे मुस्तफा का, वो जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे थे कि अबू जहल की खिड़की बन गई और फौरन से पेश कर कहा, हाँ मेरा बाकी है। और अभी गया और अभी लाया और गया और जा करके उस अजनबी का जो बकाया था वो सब अदा कर दिया, सब अदा कर दिया। जो पहलवान था कुरैश का, उससे भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकलवाया। और वो अजनबी जो आया हुआ मुसाफिर था, उसने देखा और उसके बाद उस वक्त भी होता था इस तरह का मामला कि किसी के पैसे किसी पर निकलते हैं तो निकलवाने वाले भी कुछ कमीशन ले लेते। जैसे आज भी मांडोली करने वाले लोग होते हैं कि इससे पैसे निकलवाऊंगा, इतना मैं रख लूंगा, इतना तुझे दे दूंगा। वो आया हुआ मुसाफिर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, इस रकम में आपका कितना हिस्सा है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ने इंसाफ कायम करने के लिए अपना रसूल बनाकर भेजा है, कमीशन के लिए नहीं कि इससे भी पैसे लेते जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजीम अखलाक कि मजलूमों को इंसाफ दिलाए, गरीबों की हमदर्दी करें, चारा साजी करें। और उस नबी पाक पर ये थूकते हैं गोया कि ऐसे ही चमकते हुए चौधरी के चांद पर जो कुत्ता थूकता है वो अपने मुंह पर थूकता है, चांद तक किसी का थूक कभी जाता ही नहीं। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना पर जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, मैं उनसे कहता हूं फिर से पढ़ो तारीख, फिर से पढ़ो तारीख। आपको पता है मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत है, वो नकल मखानी कर रही है, यानी अपना घर शिफ्ट करके कहीं जा रही है और अपना घर का पूरा साजो सामान निकाल कर रास्ते पर खड़ी है, इंतजार कर रही है कोई आए सामान उठाए और मेरे नए घर तक पहुंचाए। सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई मदद करने वाला नहीं आया। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत थी, कोई बूढ़ा दिखे, कोई कमजोर दिखे तो उसका सामान खुद अपने कंधों पर उठाकर चलते थे, अपने कंधों पर उठाकर चलते। मदद करना आपका शीवा था। आप आए उस खातून से पूछते हैं किसी का इंतजार कर रहे हो, कहीं जाना है तुम्हें? उस खातून ने कहा, हाँ बेटा, मुझे दूसरे घर शिफ्ट होना है, मैं ये मोहल्ला छोड़ रही हूँ, मक्का की आबादी छोड़कर मैं दूर दराज एक इलाके में नए मकान में जा रही हूँ और ये साजो सामान उठाने वाला कोई है नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खातून का साजो सामान अपनी पुश्त पर उठाया और कहा, मैं चलता हूँ माँ तुम्हारे साथ। उस खातून के साथ चलते रहे, काफी दूर आबादी के वो खातून एक नए मकान की तरफ इशारा करती है कि ये अब मेरा मकान है। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सामान उतारा, उसके घर को साफ करके दे दिया। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस खातून से पूछा, बड़ी भी वो मक्का की आबादी बड़ी अच्छी थी, वो मोहल्ला तो घना मोहल्ला था, उस मोहल्ले को छोड़कर गैर आबाद इलाके में तुम यहाँ क्यों आ गई इस उम्र में? वो खातून कहती, बेटा बड़ा अच्छा सवाल तूने किया, सुन मैं तुझे भी नसीहत करती हूँ। मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है। क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उस वक्त भी। वो खातून कहती है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है, वो बोलता है तो जादू असर कर जाता है और लोग अपना पुराना दीन छोड़कर उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने ये फैला रखी है बात, तो मैं डर के मारे उस मोहल्ले को छोड़ दी कि कहीं उसका जादू मुझ पर भी न चल पड़े और उसके आने से पहले ही मैं आबादी से दूर चली जाऊं, मैं दूसरे मकान में चली जाऊं। जब उसके अल्फाज ये हो रहे थे, मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए कि जालिमों ने हुजूर के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज ही नहीं, उस जमाने में भी बदनाम करने की कोशिशें होती रही। अब हुजूर पाक को
غمگین دیکھ کر کے اس خاتون نے پوچھا بیٹا تم کیوں غمگین ہو؟ حضور پاک نے فرمایا کہ اے خاتون جس محمد سے ڈر کر تو یہاں آئی وہ محمد میرا ہی نام ہے، وہ محمد میرا ہی نام ہے، میں ہی وہ محمد ہوں جس سے تجھے ڈرایا گیا اور جس کے بارے میں تجھے دھمکایا گیا۔ وہ خاتون اوپر سے نیچے دیکھتی رہی، حیرت کے عالم میں پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد کہتی ہے کیا تو ہی وہ محمد ہے جس کے بارے میں مکہ میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں؟ اور اس کے بعد جب میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں میں ہی وہ محمد ہوں، تو اب وہ خاتون کہتی ہے اگر تیرا ہی نام وہ محمد ہے تو تو گواہ ہو جا میں تیرے دین میں آنے کے لیے تیار، اس لیے کہ جس کے اخلاق و کردار اتنے اعلیٰ ہیں کہ مکہ میں کوئی میری مدد کو تیار نہیں تھا، ایک تنہا تو تھا کہ میرا بوجھ اٹھا کر کے وہاں سے لے کر یہاں تک لایا، میں تیری کون لگتی ہوں، میرا تیرے سے کیا رشتہ ہے، باوجود اس کے میرا بڑھاپا دیکھ کر تو نے رحم کیا، میری کمزوری دیکھ کر کے تو نے مدد کی اور میرا سامان اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لایا، میرے گھر کو سجایا، اور جس کے اخلاق ایسے ہوں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اتنے اعلیٰ اتنے بلند کہ دنیا آج اپنے تو اپنے غیر بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، غیر بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اور تاریخ پڑھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں، بہت سارے انگریز مورخین ہیں، انہوں نے بھی میرے آقا کی شان میں کیا کیا لکھا ہے پڑھیں۔ گرو نانک سکھوں کے جو سب سے بڑے گرو ہے، گرو نانک نے کہا محمد اگر نہیں ہے تو بھکتی ہو ہی نہیں سکتی، یہ گرو نانک کے الفاظ ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہو تو عبادت کا طریقہ آ ہی نہیں سکتا، اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ اگر کسی نے بتایا ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ کون کہتا ہے؟ یہ گرو نانک کہتے ہیں۔ اور انگریز مفکرین دانشور یا مورخین جو لکھتے ہیں وہ الگ الگ انداز میں، آپ کو پتا ہوگا جارج برنارڈ شاہ ایک بڑا مورخ انگریزوں کا ناول نگار بھی ہے اور بڑی تاریخ پڑھا ہوا، دنیا کی سیر کیا ہوا، اس نے کہا میں نے زمین کے چپے چپے کو دیکھا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اکثر حصے کو دیکھ لیا، ہر جگہ کی اسٹڈی کی، لیکن میں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں آئی اور ان کا انقلاب، ان کا ریولیشن ان کی زندگی میں چلا، 50 سال چلا، 100 سال چلا، لیکن محمد ایک ایسی ذات ہے جس کا ریولیشن روز بڑھتا جاتا ہے، روز بڑھتا جاتا ہے۔ 1400 سال ہو گئے، ان کا انقلاب نہ کم ہوا تھا نہ گھٹا تھا، بلکہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ان کے زندہ انقلاب کی دلیل۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ۔ وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں، آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیوں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا، اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی، ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا، اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا۔ انسانوں نے ہی ترقی کی ہے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے،
इंटरनेट का इजाद, मोबाइल फोन के बाद कंप्यूटर का इजाद, ये सारी इजादात अपनी जगह पर दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। पहले हम तन्हा बोलते, आज इस माइक के जरिए से लाखों को सुनाया जा सकता है। पहले एक जगह बैठकर आमने सामने देखा जाता, लेकिन आज वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से दुनिया के किसी कोने से कहीं पर भी इंसान देख सकता है। ये तरक्की अपनी जगह पर। मैं आपको बताऊं, इंसान तरक्की इतनी कर चुका कि हवाओं में उड़ने लग गया, और जो फासले थे, जो लाखों मील या हजारों मील हुआ करते, इनको घंटों में और मिनटों में अदा किया जाने लगा। हर चीज सहूलत की आ गई। हमारे घरों में हाथों और पैरों से काम करने की बजाय अब मशीनों ने हिस्सा ले लिया है। हर काम मशीन करती है, हर काम मशीनों ने ले लिया। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, ये सारी तरक्कियां आप क्या समझते हैं तुम्हारी तरक्की है, इंसान की तरक्की है? मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ये इंसान की तरक्की नहीं, ये तो मेटल की तरक्की है, ये मेटल की तरक्की है। इंसान ने लोहे पर काम किया और लोहे को माइक बना दिया। इंसान ने फाइबर पर काम किया, उसे मोबाइल बना दिया। इंसान ने लोखंड पे काम किया, उसे प्लेन बना दिया, लाइट बना दिया। यानी मेटल पर मेहनत किया और उसे क्या से क्या बना दिया। लेकिन इंसान अपने आप को क्या बनाया? बात तो ये आती है, तुमने मेटल को तरक्की दिया है। आसमानों में जो उड़ रहा है हवाई जहाज, ये तो एक मेटल की चीज है, एक मेटल की चीज है। और टेलीफोन जो तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह राब्ते कराता है, ये भी एक मेटल की चीज है। अब मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया चाहे यूरोप ने तरक्की की हो, अमेरिका ने की हो, या रशिया या चाइना ने की हो, सबों ने तरक्की मेटल पर की है। और मेरे मुस्तफा की जात ने इंसानों को तरक्की दिया है। एक को बैठाया तो सिद्दीक बनाया, दूसरे को अपने दरबार में बुलाया, फारूक बनाया, उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाया, और अली पाक को हैदर कर्रार बनाया। हर सहाबी को आसमान के महो नजूम बनाया। इंसानों को अगर किसी ने तरक्की दी है तो मदीने के ताजदार ने दी। माशाअल्लाह, बहुत। आज भी मैं कहता हूं, जो लोग तरक्की की बात करते हैं, मैं तो तरक्की उस वक्त मानूंगा जब लोगों में भूखमरी खत्म हो जाए, सुसाइड करना कम हो जाए, जिहालत खत्म हो जाए, गुनाह कम हो जाए, इंसानों को मारना, मर्डर करना, कत्ल करना ये खत्म हो जाए। मैं समझूंगा कि इंसान बन गया, इंसान बन गया है। लेकिन आज भी इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां लाइटिंग की भरमार है, रोशनी की बहुतात है, उसके बावजूद क्या औरतों के रेप नहीं हो रहे? नौजवान बच्चियों के बलात्कार नहीं होते? सब होता है। तो फिर ये कौन सा इंसान है? कहां तरक्की किया? ये आज भी वही हैवान है, आज भी वही हैवान है। जहां तन्हा किसी औरत को पाए तो उसकी इज्जत पर हमला करे। जानवर जंगल में यही करते हैं। अगर इंसान यही सब चीजें कर रहा है तो मैं कहता हूं इसकी कोई तरक्की नहीं है, कोई तरक्की नहीं और कोई सक्सेस नहीं है। कामयाब और तरक्की वाला इंसान उस वक्त होता जैसे मेरे आका ने मक्का की गलियों में पैदा किया। मक्का के वो बाशिंदे जो शराब में फख्र करते थे, जुए पर अपनी पूरी रातें बिताते थे, औरतों को बाजार में लाकर नीलाम करते, बेटी पैदा हो तो जिंदा दफन करते थे। लेकिन मेरे आका की तालीमात तो देखो, जब वो इन तमाम अखलाक और किरदार वाले लोगों को मेरे आका ने अपनी तालीमात से रोशनास किया, तो मेरे अजीजों वही सहाबा फिर औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन गए। बेटियों को पढ़ा करके उन्हें दीन का एक बेहतरीन किला बनाया। और जानते हैं सहाबा को मेरे आका ने क्या बनाया? एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अरे क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये है इनकलाब, ये है तरक्की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेटल की तरक्की नहीं सिखाई, इंसान की तरक्की सिखाई। आज भी अगर अपनी रूह की, अपनी आत्मा की, अपनी रूह की तरक्की चाहते हो तो ये तरक्की किसी फैक्ट्री में नहीं मिलती,
किसी फैक्ट्री में नहीं। फैक्ट्रियां मोबाइल बना सकती हैं, गाड़ियां बना सकती हैं, इंसान की रूह की तरक्की गुंबद खजरा के छांव में होती है। यहां आना पड़ेगा तुम्हें, इस नबी पाक के पीछे चलना पड़ेगा, फिर तुम्हारी रूह औज पर पहुंचेगी, बुलंदी पर जाएगी। अजीजान गिरामी, ये चंद बातें थी नबी पाक के अखलाक और किरदार पर। बहुत सारी चीजें हैं। आपको एक और बात बता दूं, जिन लोगों ने मेरे आका के चेहरे पाक को इस तरह पेश करने की कोशिश की, जैसे आज ये गीदड़ और पाखंडी अपने गुफे में बैठकर कोई किताब लिखकर या चार लोग बैठकर वीडियो बनाकर वायरल करते हो, वो चाहे वसीम राफजी हो या उसकी नाजायज औलाद या उसका नाजायज बाप, जो भी हो, मेरे आका पर हमला करने के लिए तुम चार लोग बैठ करके वीडियो वायरल करते हो। दम खम है तो आओ मुसलमानों के मजमे में। यहाँ मैं यकीन के साथ कहता हूँ, ये जो मजमा आया है, ये सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए नहीं आया। जिसके सीने पर भी हाथ रखोगे उसके सीने में धड़कन नबी नबी और मुस्तफा मुस्तफा कहे। यहाँ जो मजमा आया है वो दिखावे के लिए नहीं आया, बल्कि मैं जानता हूँ रसूल अल्लाह यहाँ पर भी आने के बाद तुम्हारे चेहरों की बशाशत, तुम्हारे चेहरों की रौनक ये बताती है कि सीने में इश्क़ मुस्तफा जगमगा रहा। आज उन जालिमों को जवाब देने की जरूरत है। तुम भोगते हो नबी पाक की इज्जत पर, तुम्हें अभी खबर नहीं, उस नबी पाक की इज्जत तो बहुत आला, बहुत आला। मैं समझता हूँ हुजूर के कदमे मुबारक के एक नाखून की इज्जत पर करोड़ों मुसलमान अपनी जान देने को तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जज्बा रखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हमसे ये बात नहीं हो सकेगी। हाँ, जो बात मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर पाक के अखलाक और किरदार पर हमला करते हुए इन जालिमों ने जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया, सुनो है मुसलमानों, आपको मैं बताऊं, उस नबी पाक के अखलाक को ज्यादा से ज्यादा अगर तुम आम कर सकते हो तो अपने अखलाक से आम करो, अपने अखलाक से आम करो। दुनिया को भोंकने दो, क्योंकि हमारा अकीदा ये है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, और एक खाक हो जाए जल जाने वाले। और या रसूल अल्लाह, तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना सलमान अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई यजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। भाई यजीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, और इनकी एक दुआ ये थी, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल ना कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखें, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए, जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत ना दे। भाई यजीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे, आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक सुन्नत मुस्तफा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला।
मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमान, यही मुझे बताना है, हुजूर मेरे आका के अखलाक क्या है? बायजीद बुस्तामी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते हैं मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों भी लग रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह ये है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी अमल का मुझे मौका दे दिया। जब आप जा रहे थे, सुनो अब जो बात है असल कहने की वो ये है, वो ईसाई शख्स जिसके घर का बच्चा रो रहा था, वो बायजीद बुस्तामी के दामन को पकड़ता है और पूछता है, ऐ बायजीद तेरा और मेरा कोई मजहबी रिश्ता नहीं, तेरा और मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं, कोई हमारा आपस में रिश्ता नहीं, बच्चा मेरा रो रहा है, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? मेरे घर में अंधेरा, चिराग तू जलाता है। सुनो बायजीद कहते हैं, ऐ नादान तू ये समझ रहा है कि ये बायजीद का अमल है? नहीं, जो कुछ मैंने तेरे घर में किया ये मेरे मुस्तफा के अमल थे, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी। बस मैं तो उनका गुलाम हूँ, उनके अखलाक पर अमल करने आया था। जब बायजीद की ये बात सुनता है वो ईसाई कहता है, ऐ बायजीद लाओ तुम्हारा दामन पकड़ लो, जिस मजहब के गुलाम के ये अखलाक हैं तो सरकार के अखलाक का हाल क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक में सबसे आला किरदार लेकर के आए। खुद इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक,
مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم اخلاق دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے. یہ کتے آج ظالم بھونکتے ہیں حضور کی شان میں. اور جانتے ہیں آپ یہ جو ماحول کو گندا کیا جا رہا ہے, یہ جو زہر بھرا جا رہا ہے, یہ در حقیقت صرف اور صرف سیاست کی گرما گرمی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو سیاست کی روٹیاں سیکھنی ہے, راجنیتی کرنی ہے. میں ان بی جے پی کے دلالوں سے, آر ایس ایس کے ان بھگوا آتنکیوں سے بھی کہوں گا کہ اگر تمہیں کوئی سیاست اور راجنیتی کرنا ہے تو کرو ہماری ذات سے, مصطفیٰ کی ذات کو کیوں آڑ بناتے ہو؟ میرے رسول کی ذات, قرآن کی اور آیات پر حملے. اس لیے میرے عزیزو, ان ظالموں نے دیکھ لیا کہ مسلمان اگر کہیں بے چین ہوتا ہے تو نبی کے نام پر ہوتا. اسی لیے یہ تمہیں بے چین کرنا اور تمہارے دلوں کو جلانے کا کام شروع کر رکھیں. میں ان سے کہتا ہوں, آج بھی دیکھو اسلام کی یہ اخلاق و کردار. آج بھی تم نے ہزاروں گالیاں دے دی, لیکن پلٹ کر کے کسی عالم ربانی نے, کسی عالم دین نے تمہارے کسی خدا کو گالیاں نہیں دی. یہی تو اسلام سکھاتا ہے, یہی اسلام سکھاتا ہے. ہمارے نبی کے اخلاق و کردار یہی ہیں. تم اگر گالیاں دے کر کے اپنا سٹیٹس بتاتے ہو تو ہم جواب میں گالیاں نہیں دیتے, ہم اپنے اخلاق پیش کر کے بتائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے, جس وقت اس بھگوا آتنکی نے نبی پاک کی عزت پر بھوکا تھا, تو آپ میری پوری باتیں سن لیں. میں نے ان کے کسی دیوی دیوتا یا ان کی مقدس کتاب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے چیلنج میں کسی بھگوان یا دیوی دیوتا کو پکارا, بلکہ اسی پاکھنڈی سے کہا اگر تو سچا ہے تو آجا, ہم اور تم دونوں آگ میں جاتے ہیں, اور جو سلامت ہو اس کا دین پہچانا جائے گا. میں نے بذات خود اس کی ذات کو چیلنج اسی لیے کیا تھا کہ ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا یقین اعلیٰ ہے, ہمارا یقین کامل ہے. مجھے میرے دین پر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں, میرے مصطفیٰ کے سچے ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اس لیے ایک بار نہیں 100 بار بلاؤ گے میرے نبی کے نام پر, ہر بار یا مصطفیٰ کہتے ہوئے آگ میں کودنے کو تیار. اور جسے یقین ہو اسے خوف نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں. میں نے جو پوری دنیا کو یا جس کو بھی میری یہ بات سنائی دی ہے کہ ہم نے کسی مباہلے کا چیلنج کیا, تو یاد رکھنا مسلمانوں, یہ میرا اپنا ہی حصہ نہیں, بلکہ میرا عقیدہ, میرا وجدان یہ کہتا ہے. جس طرح میں نے اعلان کیا, یہ میں تنہا نہیں بلکہ ہمارے ہر علاقے کا, ہر محلے کا بچہ اتنی ہمت تو اپنے نبی کے نام پر ضرور رکھتا ہے. جب ہم اپنی گردن دینے کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کے نام پر, تو پھر جب کبھی امتحان کا وقت آ جائے تو ہمارے لیے آگ کیا چیز ہے. گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی, کس کو دیکھ کر؟ دیوان گانے عشق نبی کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. تمہیں پتا ہے ہم ان بزرگوں کے, ان اسلاف کے وارث ہیں. ہمارے آقا, ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں. نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت, ان کی مضبوطی ایسی تھی, ٹل نہ سکتے تھے. جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز, ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمتی تھی. اور اس لیے نہیں کہ مارنا توڑنا ہماری عادت رہی ہے, اس لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے, ہمارا یقین پکا ہے, اور ہم نے جس نبی پاک پر ایمان قبول کیا ہے وہ نبی دنیا کا سب سے حسین ہے, وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے. اس بات پر یقین ہے, اسی لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں, ہر خطرے سے ٹکرانے کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اب جو درس دینا ہے آپ کو وہ یہ دیتا ہوں کہ دیکھو نبی پاک کی اخلاق و کردار اتنے بلند و بالا, اتنے اعلیٰ و اولا کہ دنیا نے بھی اعتراف کیا, کرسچن عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا,
یہودیوں کے بعد مفکرین نے بھی اعتراف کیا, ہندوؤں نے بھی اعتراف کیا, ایک دو نہیں کئی پنڈتوں کی لسٹ ہے ہمارے پاس جنہوں نے میرے آقا کی شان میں نعتیں پڑھی ہیں, حضور کی تعریفیں کی ہیں. سکھوں کے گرو نانک سے لے کر اور بھی کئی گرو ہیں جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عظمتیں بیان کی, رفعتیں بیان کی. خود فریڈم فائٹر میں جس کا سب سے زیادہ نام آتا ہے موہن داس کرم چند گاندھی, گاندھی کی تحریریں بھی پڑھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کن خیالات کا اظہار کرتا ہے, کون سی باتیں پیش کرتا ہے. بڑے بڑے لیڈروں نے نبی پاک کو پڑھا ہے اور اچھی باتیں پیش کی ہیں. اتنا ہی نہیں, سوامی وویکانند نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعریف کی ہے. ایک دو نہیں ہزاروں ہیں, لیکن میں ان کی تعریف کا محتاج نہیں. جب خود رب ذوالجلال نے مصطفیٰ سے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کی شان کو بلند کیا, آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. کسی اور کی تعریف کرنے سے حضور پاک کی عزت کا اضافہ نہیں, بلکہ جو تعریف کرتا ہے اس کی خود عزت بڑھ جاتی ہے, سبحان اللہ, اس کی شان خود بڑھ جاتی ہے. لہذا اے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں. چند کیڑے ہر زمانے میں ہوتے ہیں, ان کے لیے اسپرے کا انتظام بھی ہوتا رہتا ہے. جب کبھی کوئی دجال بھونکے گا مولا تبارک و تعالیٰ مجھ جیسے کسی کتے کو ضرور پیدا کرے گا اور کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کو جواب دیتا رہے گا. ہم نے اب تو زبان سے جواب دیا ہے, انشاءاللہ العزیز جس وقت موقع آئے گا اپنے ایمان سے بھی جواب دیں گے, اپنی روح سے بھی جواب دیں گے, اور مولا تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ دنیا کو بتائے گی کہ حق کس کے ساتھ ہے, نصرت کس کے ساتھ ہے, مدد کس کے ساتھ ہے. ہمارا یہ یقین ہے کل ہم 313 تھے تو فرشتے مدد کے لیے مکہ کے کافروں کے لیے نہیں اترے تھے, مدینے کے نہتے صحابہ کے لیے اترے تھے. بے شک حق ہے. آج بھی حضور پاک کے شہدائی اور غلام اگر سچائی کے ساتھ میدان میں آتے ہیں تو کل جیسے مولا کی مدد آتی آج بھی اللہ کی مدد آئے گی, بے شک. آج بھی اللہ کی مدد آئے گی. مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا, ہر چیز میں کمپرومائز کر لو, ہر چیز میں صبر کر لو. صبر تو اچھی چیز ہے, کھانا نہ ملے صبر کر لو, روٹی نہ ملے صبر کر لو, پانی نہ ملے صبر کر لو, کپڑے نہیں ملتے صبر کر لو, گاڑی بنگلہ جائیداد بچے نہیں ہیں صبر کر لو. میں کہتا ہوں ہر چیز میں صبر کر لینا چاہیے, لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. بے شک حق ہے. یہاں نہیں, اور یہاں جو کمپرومائز کرتا ہے وہ بے غیرت کہلائے گا, احسان فراموش کہلائے گا. نبی پاک نے تمہارے لیے رات رات بھر کھڑے ہو کر کے دعائیں کی, قبر میں جا کر کے تمہیں امتی امتی پکارا, اپنے سجدوں میں مولا کی بارگاہ میں تمہاری بخشش کا سوال کیا. جو نبی ہمارے لیے اتنی فکر کرتے رہے ہو, کیا اس نبی پاک کی عزت کو ہم ہلکے میں لے لیں گے؟ کیا ہم اس نبی پاک کی عزت کے لیے آرام سے گھروں میں بیٹھ کر کے جواب دیں گے؟ نہیں. اے مسلمانوں یاد رکھنا, میں ہر چیز جو کچھ بھی آج تمہارے گھروں میں ہے یہ مصطفیٰ کے نام کی برکت سے آئی ہے. حضرت عمر فاروق تو یہ فرماتے میرے بدن میں جو بال اگتے ہیں یہ بھی نبی پاک کے نام کی برکت سے, حضور کی برکت ہے. مجھے بتاؤ مسلمانوں, کیا تمہارے گھروں کی رونق نام مصطفیٰ سے نہیں؟ کیا تمہاری اولاد مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں؟ کیا تمہارے چہروں کی برکت آج مصطفیٰ سے نہیں ہے؟ ہر چیز تمہارے پاس جو ہے وہ رسول اللہ کی بدولت ہے. تم اگر مسلمان ہو تو رسول اللہ کی بدولت, تم اگر نماز پڑھتے ہو تو نبی نے بتایا, اذان آج دی جاتی ہے اس لیے کہ رسول نے بتایا ہے, مسجدوں کی شان بلند ہے اس لیے کہ وہ نبی پاک کا نام وہاں سے آتا ہے. سارا کچھ رسول اللہ سے وابستہ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آبرو ماں زنام مصطفیٰ, ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے. اگر حضور کا نام سلامت ہے تو سب کچھ سلامت, اور اگر ان کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہماری کسی کی زندگی محفوظ نہیں, کسی کی زندگی محفوظ نہیں. اس بات کو طے کر کے چلو کہ آج اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ویسا ان ظالموں کا جواب بھی دے گا. قیامت کے دن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا
اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی، قوت دی، جب دنیا میں میرے خلاف گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ تو اے جوانوں، تمہارے پاس جو جواب ہونا چاہیے وہ آج ہی تیاری کرو۔ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اس کی تیاری تم خود کر لو۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یوں عرض کرنا، آقا یہ آپ کے اخلاق پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور میں آپ کے اخلاق کو اپنا اپنا کر کے لوگوں کو اپنا رہا تھا، آپ کے اخلاق کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جن لوگوں کا شرم و حیا تھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو چہرے پر داڑھی مشکل لگتی ہے، ٹوپی بھاری لگنے لگتی ہے، کیوں میاں؟ نبی پاک کے فدائی ہو، عاشق ہو، تو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی صورت سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بلال حبشی، کون نہیں جانتا، مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے، پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے، گرم ریت پر سلاتے، ان کے سینے پر سل رکھ دیتے، اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹ انگاروں پر سلاتے تھے اور ان کی پیٹ کا گوشت گل جاتا تھا، اور جب انگارے ٹھنڈے ہوں تو ہوا دے کر اب دہکایا جاتا۔ کیوں؟ بلال حبشی کو حضور کی وفاداری کی سزا دی جاتی تھی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائی تھا، اس لیے مکہ کے ظالم موب لنچنگ کرتے تھے، مارتے تھے، پکڑ کر کے پوری پیٹ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی، لیکن باوجود اس کے وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اے مسلمانوں، اس نبی پاک کی عزت کے معاملے میں ہم نے کون سی مصیبتیں اٹھائی آج تک؟ ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، کوئی گردن پر تلوار تو نہیں رکھا۔ آج ہم ہندوستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان زہریلے کیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ علاج کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو ثابت قدم رہا، پیٹ پوری جل گئی، انگاروں پر سویا، کوڑے کھایا، رسی باندھ کر گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن جانتے ہو جب بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے، 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے اور فاتح کی حیثیت سے مکہ فتح ہو چکا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے، آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس وقت جو پہلی اذان دی جانی ہے، پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے، کعبے کی چھت پر میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا۔ کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا، آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر۔ میرے عزیزوں، بعض بزرگوں نے یہاں پر نقطہ یہ بیان کیا، صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے، لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا، بلال حبشی کو چڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا، جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا۔ یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں، لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں، رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں، ہر کوئی ملنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہم سے مسافر۔ یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا، کس لیے؟
क्या किसी नेता का बेटा होने की वजह से, क्या किसी बड़े खानदान का है इसलिए, या पैसे वाला है इसलिए? नहीं, हर एक यहाँ बैठा हुआ यही कहेगा, सिर्फ इसलिए इज्जत दी जाती है कि नबी का गुलाम, मुस्तफा करीम का गुलाम है। बात करता है तो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करता है, इसलिए लोगों ने पलकों पे बिठाया, कंधों पे उठाया, फूलों से सजाया, मिंबर पर बिठाया। इससे ये बात पता चलती है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीजों, इसीलिए मैं कहता हूं, बिको तो बाज़ारे मुस्तफा में बिको। हाँ, इसकी उसकी जय विजय करते हुए, झंडे उठाए हुए ना घूमो। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी इन पार्टियों के पीछे जय जय करने के लिए नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यूं सिखाया, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, बस हमारे लिए काफी है। तुम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हो, पूरी गुलामी में आ जाओ। हुजूर की इज्जत की बात है, पूरी के पूरी इज्जत में आ जाओ, तुम्हें भी अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजेगा। जो खोया हुआ वकार है वापस मिल जाएगा। शर्त यह है कि उनसे वफादारी करो, शर्त यह है कि नबी पाक के वफादार बनो। जियो तो उनके नाम पर जियो, मरो तो उनके नाम पे मरो। बेशक। हाँ, डर और खौफ निकालें। अब आखिर में मैं गुफ्तगू के खात्मे में, जाहिर सी बात है, मुझे हुक्म दिया गया था ये जश्न गौसुल बरा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे जलसों का मामूल ये है, आप चाहे जलसा किसी भी नाम से रखें, मैं तो बात करूंगा रसूलुल्लाह की बात करूंगा, क्या बात है। क्योंकि हमारा मामूल ये है, दुनिया की सारी चीजें उसी जात से वाबस्ता है। अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस हैं तो रसूलुल्लाह की बरकत से हैं। क्या कहें, बेशक। अगर मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज हैं तो वो रसूलुल्लाह की बरकत से हैं। बेशक। अगर इमाम अहमद रजा मुजद्दिदे दीनो मिल्लत हैं तो वो रसूलुल्लाह की बरकत से। बेशक। हाँ, जाहिर सी बात, कोई भी जलसा हो वो रसूलुल्लाह की वजह से। और इसीलिए इकबाल ने कहा था, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन ये दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो नबी पाक की जात, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की और जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, बेशक। हमारी सारी जिंदगियां, सारे औलिया उस नबी पाक के दरबार के वजीर हैं। हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, हम बादशाह का जिक्र पहले करते हैं, लेकिन साथ में ये जश्न गौसुल बरा है, हमारी निस्बत बारगाह गौस से बड़ी गहरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तानी मुसलमानों में सबसे ज्यादा अकीदत सरकार गौस पाक से पाई जाती है, औलिया कामिलीन सबसे ज्यादा। और क्यों ना हो, होना भी चाहिए, इसलिए कि हम कादरी गुलाम हैं और फख्र से ये कहते हैं, या सरकार गौसे पाक के दरबार में, तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। या गौसे आजम, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बेशक। सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। आप सुनिए, हुजूर की इज्जत ही की बात पर गौसे पाक की एक बात सुना कर चला जाओ। जब आज के जमाने में हुजूर की इज्जत पर हमले होते हैं तो हम तकरीरों से जवाब दे देते, तहरीरों से जवाब दे देते, कोई हाथ से कोई जुबान से जवाब देगा। लेकिन औलिया की शान ये है
جب نبی پاک کی ذات پر کوئی سوال کرتا تو وہ زبان سے ہاتھ سے نہیں اپنی کرامت سے جواب دے دیتے. ہاں کرامت سے جواب دیتے. ایک عیسائی مبلغ یہ کہتا ہوا پھر رہا تھا لوگوں میں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ بات قرآن میں آئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے لیکن پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے ایسی کئی بات نہیں آئی. پورے قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. وہ سب کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا تھا عیسائی. جب حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی, آپ نے اس کو بلوایا. اس عیسائی مبلغ کو کہا کیا ہے تیرا مدعا؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد سے اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. غوث پاک نے کہا اچھا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے افضل ہیں, چل عبد القادر قبرستان میں چلتا ہے, تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا, میں زندہ کر کے دکھاؤں گا. اور وہ ساتھ میں چلا, قبرستان آئے اور شیخ عبد القادر جیلانی جب کہتے ہیں بتا کسی قبر کو, اس عیسائی مبلغ نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا. آپ نے کہا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ قبر 200 سال پرانی ہے اور اس میں جو سویا ہوا ہے وہ گویا تھا, گانا گا کر کے کمائی کرتا تھا, میں اسے زندہ کرتا ہوں. اور ایک ٹھوکر لگائی, تم باذنی میرے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں نے دیکھا. اور اس کے بعد پھر سیدنا غوث پاک نے اسے واپس قبر میں بھیجا. یہ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی, لیکن یہ صرف لوگوں میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے نہیں, بلکہ غوث پاک نے اگر یہ کرامت دکھائی تھی تو عظمت رسول بتانے کے لیے عیسائی مبلغ سے کہا تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے وہ افضل ہیں. دیکھ تیرے سامنے شیخ عبد القادر نے خود مردے کو زندہ کر کے دکھایا, تو پہچان لے. جب اس امت کے عبد القادر کا یہ حال ہے تو عبد القادر کے آقا کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. میں میرے نبی کا ادنا غلام ہوں, میں جب زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. میرے مصطفیٰ کو مولا نے کیا کیا کمالات عطا کی. ہاں کرامت بھی دکھائی ہے غوث پاک نے تو وہ رسول کی عظمت بتانے کے لیے, ہاں یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے, لوگوں میں بڑھاوا دکھانے کے لیے. ایک بار آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور میرے گھر کل دوپہر میں دعوت تھی, آپ نے قبول کر لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت تھی, آپ نے اس کی بھی قبول کی. تیسرا ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے, اس کی بھی قبول کر لی, منع نہیں کیا. یہ کے بعد دیگرے 70 لوگ آئے, ایک ہی ٹائم کی دعوت اور سب کی دعوت قبول کر لی. دوسرا دن آیا, دوپہر ہوئی, شام ہوئی. شام میں خانقاہ کے پاس جو مریدین غوث پاک کی دعوت کیے تھے وہ سب ایک کے بعد دیگرے جمع ہونے لگے. سب آئے اور فخر سے کہنے لگے. ایک کہتا ہے آج میری قسمت کے کیا کہنے ہیں, آج میرے گھر غوث پاک دعوت میں تشریف لائے تھے. دوسرا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو, آج تو میرے گھر میں غوث پاک تھے. تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو, میرے گھر میں آج دوپہر کا کھانا انہوں نے تناول کیا. باتیں بڑھتی گئی, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے. لیکن ان سب کی باتوں کو سن کر جو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کہنے لگے تم سب کیا بات کر رہے ہو, غوث پاک دوپہر میں یہی خانقاہ میں موجود تھے, کسی کے گھر گئے نہیں تھے, ہم سامنے دیکھ رہے تھے. اب تو اور بڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا, ہر کوئی اپنے گھر کی دعوت کے قصے سنا رہا ہے اور مرید کہہ رہے ہیں وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. سبوں نے کہا آخر اس میں سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے, کیسے پتا چلے؟ سارے لوگ مل کر غوث پاک کے پاس آئے. غوث پاک سے کہا سب یہ کہتے ہیں میرے گھر میں آپ آئے, میرے گھر میں آپ آئے, اور خانقاہ والے کہتے ہیں آپ یہی تھے. آپ نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد آنکھیں کھولی اور کہا اے لوگوں یہ جو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں. ہر ایک کے گھر میں گیا اور کھانا بھی کھایا, اور خانقاہ کے جو مرید کہہ رہے ہیں وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. یہاں پر بھی میں بیٹھا رہا. لوگوں نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا
کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 نہیں 70,000 گھروں میں جا سکتا ہے. اور پھر بتایا جب امت کے عبد القادر کی اتنی طاقت ہے کہ ایک وقت میں 70 گھروں میں جا سکتا ہے, امت کے آقا رسول کائنات کی قسمت اور ان کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں, پھر یہ عقیدہ سچا ہے کہ رسول پاک بیک وقت ہر مومن کے گھر بھی آتے ہیں اور قبر میں بھی آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان حاضر و ناظر کا عقیدہ یہی سے سمجھ میں آیا. جو لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے تھے, غوث پاک نے اپنی کرامت سے انہیں بتایا کہ دیکھو تم اپنی زندگی میں دیکھ لو, میں جب 70 گھروں میں جا سکتا ہوں تو رسول اللہ اپنی ہر امتی کی قبر میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ایک وقت لوگوں کو آج بھی یہ دقت ہوتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کیسے؟ ارے تم بھی کہتے ہو یہاں بھی آئے, وہ بھی کہتے ہیں یہاں بھی آئے. میاں تم اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو, تم نے تو نبی کو اپنے جیسا سمجھا نا, اس لیے تو تمہیں دقت ہوتی ہے. ذرا سورج کو دیکھو, جب طلوع ہوتا ہے تو پاکستان والا بھی کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, ہندوستان والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, عرب والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے, افریقہ والا کہتا ہمارے ہاں سورج ہے. مجھے بتاؤ ایک سورج ہے, کون کون سے ملک میں گیا؟ سارے لوگ کہتے نہیں, سب سچ کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ایک سورج نکلتا ہے ہر گھر میں روشنی دیتا ہے. اب سنو, جب یہ سورج نکل کر کے پوری دنیا میں اپنی کرنیں بکھیر سکتا ہے تو تمہیں پتہ نہیں یہ سورج بنایا کیسے گیا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ناخنوں کی کترن سے سورج اور تارے بنائے گئے, چاند اور سورج بنائے گئے. اور جب مصطفیٰ کے قدموں کی قطرن سے سورج پوری دنیا کو اجالا کر سکتا ہے تو وہ ذات رسول ہر قبر کو کیسے نہیں اجالا کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرے عزیزوں, مصطفیٰ کریم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا, وہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. اور یہی عقیدہ لے کر کے اٹھنا, یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ, میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیں صلوات و سلام کے لیے.